ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا ہے یہ حدیث تم دلیل میں پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تمہارے حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے درس ترمذی کے اندر، توجہ کرنا، درس ترمذی کے اندر کہ یہ جو ہے وہ حضرت جابر والی حدیث ہماری دلیل نہیں بنتی، لہذا آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کہا چلو آپ نے یہ حوالہ پیش کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے بڑوں کا، اگرچہ میں نے پہلے بہت سارے پیش کر دیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے بڑے شیخ القول فی القول جو تو آپ سب کے استاد ہیں، آپ سب کی سند حدیث کی اس تک پہنچتی ہے، اس نے لکھا ہے حدیثیں جو ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، رفع الیدین کرنے کی بھی ہیں، چھوڑنے کی بھی ہیں، لہذا اس مسئلے پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ آج کہتا ہے کہ رفع الیدین کے نہ کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اس کا جواب تیرے ذمہ ہے، جو آپ نے اعتراض کیا اس کا جواب میرے ذمہ ہے۔ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم میرے استاد ہیں، میں نے حضرت سے بخاری پڑھی ہے، میں کراچی بیان تھا پچھلے مہینے، میں سفر پہ تھا، تو وہاں اپنا آسلوم کی شاخ ہے جامعۃ الرشید کے پاس، آسن الدراسات، تو ماشاءاللہ بہت مجمع تھا، اساتذہ ہی بیٹھے تھے، میں نے وہاں بھی یہ بات کی۔ میں نے کہا حضرت شیخ میرے استاد ہیں، تو شاگرد اپنے استاد کی کتاب کا مطلب زیادہ سمجھتا ہے، تم کیا سمجھو اس کتاب کا مطلب؟ میں نے کہا حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو فرمایا وہ اور فرمایا، وہ یہ نہیں فرمایا۔ حضرت نے یہ فرمایا، یا ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ بھئی بالکلیہ ہم اس حدیث پر اپنے موقف کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، بالکلیہ ہم اپنے موقف کی بنیاد اس حدیث پر نہیں رکھ سکتے، یعنی بالکل یا اسی حدیث کو دلیل بنا کر ہم ترک رفع دین کی پیش کریں، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس دلیل میں صرف یہی ایک حدیث ہے، اور بھی ہیں، تو لہذا اب بطور معاورت کے تو ہم پیش کر سکتے۔ تو لہذا ہر شیخ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بالکلیہ اگر ہم اسی حدیث پر انحصار رکھیں کہ وہ ترک رفع دین کی دلیل جو ہے یہ جابر بن سمرہ والی ہے، لہذا رفع دین نہ کرو کیونکہ یہی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس یہ تو نہیں اور بہت ساری ہیں۔ میں نے کہا میں یہ مطلب سمجھتا ہوں اور اس مطلب کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، ہر شیخ کا یہی مطلب ہے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، درس ترمذی کی یہی بحث کھولو، اور حضرت شیخ جہاں ترک رفع دین کی وجوہات بیان کرتے ہیں، وجوہات ترجیح میں اسی بحث کے اینڈ پر حضرت نے ترک رفع دین کی جو وجوہ ترجیح بیان کی ہیں ان میں پھر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ترک رفع دین کی ترجیحات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے ترک ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے جب حضرت خود وجوہ ترجیح میں اس کو لے آئے تو تمہاری دلیل بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ اب ادھر سے ترمذی کا خلاصہ چھپا ہے 2 جلدوں کے اندر، تو اس پہ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقریر لکھی ہے، اس کے اندر پھر اس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا، لے لو، تو اسی بھی جواب دو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، الحمدللہ ہمارے پاس ایک دلیل نہیں بلکہ دلائل کے انبار ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، وگرنہ اس پہ تو ہم دلائل اتنے بیان کر سکتے ہیں تم سے شمار نہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ تم سے شمار نہ ہو، الحمدللہ اتنے دلائل بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے بخاری والی حدیث پیش کی نا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس پہ امام بخاری نے باب اور قائم کیا ہے، تو باب، میں نے کہا باب کی بات کرتے ہو یا باپ کی کرتے ہو؟ ہاں جی، تم تو باپ کو نہیں مانتے، باپ کو کیسے مانو گے؟ کہتے ہیں باپ دادا کی تقلید منع ہے، تو تم تو باپ کے مخالف ہو۔ دیکھو تمہارے ابا جی کہہ چکے کہ رفع دین کرنے نہ کرنے دونوں کے حدیثیں موجود ہیں، تو پھر اب جو واقعی اپنے ابو کو مانتا ہے سلفی ہے، اس کو یہ انکار کی گنجائش ہونی چاہیے، اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ رفع دین کے نہ کرنے کی حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ جب بڑے یہ بات کرتے ہیں کہ ترک بھی ثابت ہے، پھر تم کیسے انکار کرتے ہو؟